ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت نے نوکری پر ایک چھوٹے سے بچے کو رکھا. اے بچے، ہمارے گھر کی عورتیں بازار نہیں جا سکتی، تم نے جانا ہے. وہ بچہ لگ گیا نوکری پر لگا. کچھ دن ایسے گزرے، پتا چلا کہ وہ بچہ سید زادہ ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا گھر والوں کو خبردار، آقاؤں سے نوکری نہیں کرائی جاتی، آقاؤں کی نوکری کی جاتی. یار ہم نے فضیلت سادات پر تو بہتوں کی تقریر سنی، لیکن ادب کرتے جن لوگوں کو دیکھا ہے ان میں میرا امام صف اول میں ہے. اسی لیے کسی سید صاحب نے کہا تھا کہ ہم سوچتے تھے کہ اللہ نے اعلیٰ حضرت کو اتنی خصوصیت دی، لیکن پٹھان کیوں بنایا، سید کیوں نہیں بنایا؟ چاہتا تو سید بنا دیتا، پٹھان کیوں؟ اس لیے کہ سید ہو کر سیدوں کی بڑھائی کرتے تو لوگ کہتے منہ میاں مٹھو بن رہے ہیں. میرے اللہ کو یہ منظور تھا کہ میں احمد رضا کو پٹھان بنا کر کے پیدا کروں گا، اور یہ سیدوں کی تعظیم لوگوں کو بتائے گا تو پتا چلے گا کہ کس طرح احترام کیا جاتا ہے. فرمایا آقاؤں سے کام نہیں لیا جاتا، جتنی تنخواہ ان کی طے کی گئی تھی. اب یہ نہیں کہ کام نہیں لینا تو ٹھیک ہے زید صاحب اب آپ جائے، نوکری سے ہٹا دیا، نہیں، کیونکہ نوکری سے ہٹاؤ گے تو بیچارے کا نقصان ہو. میں لفظ بیچارے سے بھی توبہ کرتا ہوں، اسی لیے کسی نبی کے شہزادے کے لیے، ارے جو سارے چاراؤں کا، سارے بیچاروں کا جو چارہ ہے، اس کی آل کو بیچارہ کب کہہ سکتے؟ ابھی وہی بات تو ادب کی چل رہی ہے. تو یہ نہیں کہا کہ ہٹا دو انہیں، فرمایا گھر والوں کام نہیں لینا، اور جتنی تنخواہ طے ہوئی تھی وہ بطور نذرانہ پیش کرنا. یہ ہٹائے بھی نہیں جائیں گے، بطور نذرانہ پیش کی جائیں گے. ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کے یہاں یہ قانون تھا، صوفی صاحب آپ بڑے شیدائی ہیں سادات کے، اور اسی میں آپ بدنام بھی ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت بھی ایسے ہی کچھ بدنام ہوتے تھے، لیکن جو ان کی آل کے لیے بدنام ہوتے ہیں نا، پھر وہ بڑے نامور ہوتے ہیں. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے خود الملفوظ میں فرمایا، مجھے بات یاد آتی ہے ان کے عشق کی، بہت خاص بات دس کروں. آج کل جو ہے نا ایک کھیل تماشا بن گیا ہے عشق رسول، بات عشق کی جاتی ہے، لیکن اللہ اکبر بس. یہاں تک فرمایا اعلیٰ حضرت نے سادات غلطی بھی کرے نا تو ان کی غلطیوں کا ذکر نہیں کیا کریں. شریف مکہ جو سادات میں سے تھے بہت سختی کے ساتھ ٹیکس وصول کرتے تھے، سیدوں میں تھے ٹیکس وصول کرتے. اس سختی میں انہوں نے اتنی سختی کی کہ کبھی کبھی پردہ دار عورتوں سے برقعے اتروا کر بھی ان کو چیک کرواتے تھے. ایک بہت بڑے عالم صاحب حج کے لیے گئے، ان کی گھر کی عورتوں کو جب برقعے اتار کر کے چیک کروایا تو وہ ایک دم غصے میں لال پیلے ہو گئے، اور اتنی بددعائیں دی شریف مکہ کو، سید صاحب کو، کہ اس کا تو یہ ہو جائے اور اس کا تو وہ ہو جائے اور ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے. وہ حج پر تھے، لوگ لرزے کہ یار یہ بڑے علامہ صاحب اتنی بددعائیں دے رہے ہیں شریف مکہ کو، اور اس نے ظلم بھی تو کیا ہے. لیکن اسی رات جب وہ سوئے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خواب میں حضور علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ مولوی صاحب بددعا دینے کے لیے آپ کو میری ہی اولاد ملی تھی، میری آل ملی تھی آپ کو بددعا دینے. اگر اس سے ظلم ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی، انسان ہی تو ہے، لیکن تم بددعا دے ہو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ حال ہے ان کا جن کے پاس رسول کی نسبتیں موجود ہے. اس لیے امام احمد رضا کے یہاں جب محفلیں سجتی نا تو سادات کو شیرنی ڈبل دی جاتی، اور جتنے لوگ آتے ہیں نذرانہ بھی دگنا دیا جاتا ہے. ایک دن سید محمود صاحب وہ محفل میلاد میں موجود تھے، ان کو کسی نے غلطی سے اکہرا جو ہے وہ نذرانہ دے دی. جب اکہرا نذرانہ ملا، وہ شیرنی کا ایک ہی تھال ملا، تو آئے کہا حضرت وہ کوئی قانون تبدیل ہو گیا کہ آپ کے یہاں؟ حضرت نے کہا کیا ہوا؟ کہا سیدوں کو تو ڈبل ملتا ہے، آج ایک ہی ملا. جلال میں اگا شیرنی آج باٹی کس نے؟ کوئی نیا آدمی نہیں. بلاؤ اس کو، بلاؤ جلدی بلاؤ. وہ آئے، کہا کیا کیا تم نے؟ شیرنی کم تھی؟ نہیں. کہیں نے ایک کیوں دیا؟ سادات کو تو ڈبل دیا جاتا ہے نا اپنے یہاں. خبردار آج کے بعد یہ غلطی کرو گے تو بانٹنے سے محروم کر دیے جاؤ گے. جاؤ جتنے ہو سکتے ہیں سب بھرو اور لا کر کے دو، اور تمہاری سزا یہ ہے ایک دیا نا اب ان کے گھر تک جا کے تھال پہنچا کے بھی آؤ. یہ امام احمد رضا کا عشق، ایسے عاشق تھے. اس شان سے عشق رسول کا عالم تھا. ایک مرتبہ ناراض ہو کر کے کھانا پینا بند کر دیا، 18 دن سے زیادہ کھانا پینا بند کر. یہ آئے منائے نہیں، یہ آئے منائے نہیں، یہ آئے منائے نہیں.
لوگوں نے کہا یہ کسی سے مانتے نہیں، اور 18 دن ہو گئے بھوکے پیاسے رہتے رہتے، حالت خراب۔ لوگ کہتے ہیں حضرت بڑی تکلیف ہوگی، کہا کہ میرا کام فتویٰ لکھنا ہے، مسجد رضا میں نماز پڑھانا ہے، کسی کام میں کوئی کوتاہی ہوئی، جب کوتاہی نہیں ہوئی تو مجھے مجبور نہیں کرنا۔ لوگوں نے کہا یہ ایسے نہیں مانیں گے۔ بریلی شریف کے ایک سید صاحب کو بلا کر کہا آپ آئیے۔ سید صاحب آئے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضرت میں اپنے گھر سے دودھ لایا ہوں آپ کو پلانے کے لیے، آپ پیئیں گے؟ نظریں جھک گئی۔ دوسروں کا تو انکار ہو سکتا ہے، آقاؤں کا انکار نہیں ہو سکتا۔ تو میں انکار کروں گا تو میرے رسول مجھ سے، میرا محبوب ناراض ہو جائے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کسی سید کا کبھی نام لے کر نہیں پکارا۔ ایک نئے مولوی عبد المجید صاحب پڑھنے کے لیے آئے تھے، تعلیم حاصل کے لیے آئے تھے، تو جناب سید ایوب علی صاحب کا بیان ہے کہ ایک صاحب کو جو سید تھے نام لے لے کر کے پکارا تھا۔ وضو خانے پر جب آپ نے سنا تو کہا کہ بلا اس کو، یہ کون پکار رہا ہے؟ کہا کہ تمہیں معلوم ہے آقاؤں کا نام لے کر نہیں پکارا جاتا، کیا تم نے کبھی مجھے دیکھا کہ میں نے کسی سادات کا نام لے کر پکارا؟ کبھی میں نے ان کا نام لے کر پکارا؟ کبھی تم نے دیکھا؟ یہ امام اہل سنت کی محبت اہل بیت تھی۔ راوزی کیا اہل بیت کی تعظیم کریں گے؟ جب 14ویں صدی کے سادات کی میرے امام نے یہ تعظیم کی ہے تو مولا حسین اور مولا علی کی تعظیم کا عالم کیا ہوگا، کس طرح وہ احترام کرتے ہوں گے۔ بلکہ ایک مرتبہ یوں ہوا، بات یاد آتی ہے، ایک مرتبہ یوں ہوا کہ آپ کے محلے میں ایک سید صاحب رہتے تھے، شراب پیتے، سادات تھے، شراب پیتے۔ اعلیٰ حضرت نے میلاد النبی کا جلسہ، آپ میلاد النبی کا جلسہ رکھتے تھے، اس میں 3-3 4-4 گھنٹے بیان کرتے تھے، لیکن 2 زانوں بیٹھ کے بیان کرتے تھے۔ آپ نے کبھی رسول اللہ کا ذکر کیا پلتی مار کر نہیں کیا، یا ہماری طرح کرسی پہ بیٹھ کر نہیں کیا۔ لوگ امام احمد رضا کو سمجھتے کیا، وہ تو مولوی صاحب تھے۔ ہم کہتے تم ان کی مولویت دیکھتے ہو، وہ اپنے وقت کا مولائے روم تھا، وہ اپنے وقت کا سرمت تھا، وہ اپنے وقت کا منصور تھا۔ مجھے حیرت ہے جس نے 1200 سے زائد عشق رسول پہ کتابیں لکھی ہو، جس نے ہمارے عشق رسول کی حفاظت کی ہو، اس انہیں وہ مولوی صاحب تھے۔ ارے وہ مولوی ہوتے تو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں جیسا ان کے لیے چلتی ہوئی ٹرین میں کھڑا نہیں ہوتا تعظیم کے لیے۔ وہ صرف مولوی ہوتے، مولوی کیا مولوی جو ہے حضور اشرفی میاں کے زمانے میں کم تھے؟ اشرفی میاں کوئی معمولی آدمی ہے؟ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کوئی معمولی آدمی ہے؟ ایک پیر صاحب سے ملاقات ہوئی، پیروں میں کمپٹیشن چلتا ہے نا۔ حضور اشرفی میاں کو کہا پیر صاحب پوری دنیا میں آپ کے مرید کوئی رجسٹر بھی بنایا ہے؟ آپ نے مسکرائے کہا اچھا آپ نے بنایا ہے؟ کہا رجسٹر اس لیے بنتے ہیں کہ ہمارے اتنے ہیں ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، آن دا ریکارڈ ہونی چاہیے چیزیں، ہے نا۔ لیکن میرے آقا حضور اشرفی میاں سے کسی نے پوچھا حضرت افریقہ میں کہاں آپ کے مرید ہیں؟ مکہ شریف میں حضور اشرفی میاں کے مریدین عرب و عجم میں تھے، بغداد شریف تک ان کے مریدین تھے ان کے زمانے میں۔ کہا آپ نے رجسٹر بنایا؟ کہا آپ نے بنایا؟ کہا ہاں ہم نے تو بنایا۔ کہا ہم نے کوئی نہیں بنایا، لیکن یہ بتائے جتنے رجسٹر پر آپ نے اپنے مریدوں کے نام لکھے ہیں سارے نام تم کو زبانی یاد ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ حضور اشرفی میاں نے جبہ پہنے ہوئے تھے، فرمایا یہ دیکھ۔ جب جبے کا دامن کھول کر حضور اشرفی میاں نے بتایا تو دائیں بھی سری سر نظر آتے تھے، بائیں بھی سری سر نظر آتے تھے۔ کہا تم مریدوں کے نام رجسٹر میں رکھ کر یاد نہیں کر سکتے، ہم تو جبے میں ساتھ لے کر کے چلا کر۔ یہ حضور اشرفی میاں کی شان ہے۔ وہ اشرفی میاں ان کو قطب الارشاد کہتا ہے۔ ہم نے انہیں مولویوں کے کہنے پہ نہیں مانا ہے، ان آقاؤں کے کہنے پہ مانا ہے، ان آقاؤں کے کہنے پر انہیں قطب الارشاد مانا ہے۔ یہ شان ہے ہمارے بزرگوں کی، وہ امام احمد رضا عشق محبت کا امام، جس کے لیے حضور اشرفی میاں جیسا تعظیم کے لیے اٹھ کر کے کھڑا ہوتا، جسے قطب الارشاد کہتا ہو۔ ارے اپنے بیٹے کو، حقیقی بیٹے کو اور اپنے نواسے کو علم حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بھیجتا ہو، وہ اعلیٰ حضرت حضور سلطان الواعظین سید احمد اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی خلیفہ بھی ہیں۔ حضور محدث اعظمین اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی خلیفہ بھی ہیں۔ ایک مرتبہ محدث اعظمین فرماتے ہیں میں نے عرض کیا حضور ہم لوگ اتنی محنت کر کے کتابوں میں محنت کر کے آتے ہیں، لیکن آپ کو تو ہم پڑھتے بھی نہیں دیکھتے، اور آپ بوجھ
بغیر دیکھے بتا دے تو محدث اعظمین کو اعلی حضرت جواب دیتے ہیں شہزادے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، یہ سب حضور غوث الاعظم کی عطا ہے، ان کا کرم ہے۔ حضور محدث اعظم کہتے ہیں اس دن مجھے احساس ہوا تھا کہ یہ لوگ تو جو در والے ہیں بہت کچھ لوٹ کر لے گئے، میں گھر والا ہو کر جہاں کے تہاں، لیکن یہ ان کی عاجزی تھی، وہ بھی کوئی کم نہ تھی، عاجزی سے کہا۔ اور حضور محدث اعظم فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے قلم کو اللہ نے اپنی حفاظت میں لے لیا تھا، اور اعلیٰ حضرت غوث الاعظم کے ہاتھ میں ایسے ہی تھے جیسے کاتب کے ہاتھ